نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير إلى آخر الآية كما ورد في سورة الأعراف. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشتاء تحفة المؤمن أو كما قال عليه السلام. صدق الله العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. عزیزان گرامی، گزشتہ جمعے کو ایک نیا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، لباس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس سے پہلے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے کو پڑھی تھی، الشتاء تحفۃ المؤمن۔ یہ موسم سرما ایمان والوں کے لیے تحفہ عظیمہ ہے۔ یہ تو ہر موسم اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، ہم زمانے کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، ہم نے اس کائنات میں کوئی چیز بیکار پیدا کی ہی نہیں ہے، جائے کہ ہماری اور آپ کی نگاہوں میں وہ بیکار ہیں، اللہ کے نزدیک باکار ہے۔ حکمتیں جانتا ہے، کون سی مخلوق کے پیدا کرنے میں کون سی حکمت رب کائنات کی پوشیدہ ہیں، یہ ہماری عقل و فہم وہاں تک ادراک نہیں کر سکتی۔ اس جاڑوں کے موسم کو ایمان والوں کا تحفہ کس ریزن سے بتایا؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کی لاجک کیا ہے؟ کیا لاجک ہے اس میں؟ علامہ خلاف حسین قاسمی دہلوی نور اللہ مرقدہ وبرد مسجدہ کی کتاب میری نگاہوں سے گزری تھی۔ ہماری دلی کے بڑے علماء میں شمار ہوتا تھا، صاحب علم تھے، صاحب قلم تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جس وقت میں اپنی تھیسس کمپلیٹ کر رہا تھا، آخری میرا لاسٹ ایئر تھا پی ایچ ڈی کا، اس وقت میں حضرت نے میری بڑی رہنمائی کی ہے۔ علماء دیوبند کی تفسیری خدمات ہی میرا ٹاپک تھا۔ علامہ کی کتابوں کا میں دلدادہ ہوں۔ ایک کتاب ان کی ہے ازواج مطہرات بنات مکرمات،
اس میں ایک روایت کوٹ کی ہے، حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ، کتنی عظیم شخصیت ہے، اور اہل بیت کا ستون ہے۔ اہل بیت سے محبت رکھنا جزو ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور انشاءاللہ تا دم حیات رہے گا۔ جب وہ رات کو اللہ کی عبادتوں میں مصروف ہوتی تھی، لمبی لمبی راتیں جاڑوں، اور جس وقت میں اللہ کی حضور بے نیاز میں ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے تھے، تو جبرائیل امی آتے اور ان آنسوؤں کو اٹھا کر لے جاتے اور عرش اعظم پر چھڑکتے تھے۔ یہ روایت اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ I don't like reference of books، میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ کتابوں کے حوالے دوں، یہ تو احتیاطی پہلو میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ جب ایک عالم دین مسجد کے منبر پر آتا ہے تو اناپ شناپ نہیں بکتا، وہ مطالعہ کر کے آتا ہے، کتابوں کی گہرائیوں تک پہنچتا ہے، اور خدا کا شکر ہے آج تک مسجد حوض والی چوڑی والان کے منبر سے میں نے کوئی مختلفی باتیں نہیں کی ہیں۔ اور نہ ایسی کوئی روایت نقل کی کہ جس میں آپ بھی شش و پنج میں پڑ جائیں، میں آج تک تو ہم نے سنا نہیں تھا۔ یہ ڈیجیٹل دنیا ہے، یہ نیٹ کی دنیا ہے، انٹرنیٹ کی دنیا ہے، سیٹلائٹ سسٹم سے سارے کنیکشن کنیکٹڈ ہیں، کہیں بھی سرچ کر کے دیکھ لو، ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال تو جب صبح ہوتی تھی، صبح صادق، تو حضرت فاطمہ فرماتی تھی بار الہ، یہ رات تو بہت چھوٹی ہو گئی، تیری بندگی کا حق بھی ادا نہ کر سکے۔ کون؟ خاتم النبیین کی بیٹی، حوران جنت کی سردار، یہ ایوارڈ تو ان کو مل چکا دنیا میں، جنت کی خواتین کی سردار۔ تو اسی لیے جاڑوں کی جو راتیں ہوتی ہیں عابدین کے لیے یہ تحفہ مومن ہے۔ الشتاء تحفۃ المومن او کما قال علیہ السلام، یہ موسم سرما، یہ سردیوں کا موسم، یہ ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے۔ لیکن کون سے ایمان والے؟ وہ نہیں کہ جو نہاری کھانے رات میں ڈاسنا جا رہے ہیں، زبان کے چٹخاروں کو صحیح کرنے والوں کے لیے نہیں، یون ایمان والوں کے لیے جو عابدین ہیں، ان لمبی راتوں میں، آخری حصے میں، درمیانی حصے میں، اول حصے میں وہ اللہ کی عبادتوں میں مصروف رہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ راتیں اور یہ موسم سرما ایمان والوں کے لیے تحفہ ہے۔ الشتاء تحفۃ المومن۔ بہرحال سورہ اعراف کی طرف آئیے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ لفظ سوآت کی تشریح تو پچھلے جمعے کو میں نے آپ کے سامنے کی تھی۔ اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے،
تاکہ تم اس کے ذریعے اپنی شرمگاہوں کو چھپاؤ. اور آرائش کا لباس، بہترین لباس تقوی کا لباس ہے، وہ لباس التقوی. پہلا درجہ اس لباس کا کیا ہے؟ یعنی انسان کے وہ اعضاء جس کے کھلے رہنے سے خود بھی وہ شرم کرتا ہے اور دوسروں کو بھی گھن آتی ہے. ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ سوآت ہے. اس کا چھپانا، اتنے حصے کا چھپانا تو فرض عین ہے. یہ پہلا درجہ ہے. دوسرا درجہ ریش وریشا. یہ ریش ایک پرشین ورڈ ہے جس کے معنی داڑھی کے آتے ہیں. فارسی میں ریش کہتے ہیں داڑھی کو. یہ قرآن کریم کا لفظ ریش. سوآتکم وریشا ریش ہے. اس کے معنی ہے پرندوں کے پر. کیا معنی ہے؟ پرندوں کے پر. بغیر پروں کے پرندہ کیسا لگتا ہے؟ نہ زینت ہے، نہ خوش نمائی ہے، ایک عجیب سا لگتا ہے. اور حالت یہ ہے کہ ایسے پرندے کو دیکھنے کو بھی طبیعت نہیں چاہتی. تو ریش کے معنی آتے ہیں پرندوں کا پر. جس طریقے سے بغیر پروں کے پرندہ اچھا نہیں لگتا، خوشنما نہیں لگتا، اسی طریقے سے انسان مکمل لباس کے بغیر بھی اچھا نہیں لگتا. یہ ریش کی حقیقت ہے. وریشا. اب سمجھیے گا کہ آج کے دور میں جن لوگوں کے دل و دماغ پر فرنگیت کلچر چھایا ہوا ہے، وہ ایسا اسلام چاہتے ہیں جو برائیوں سے نہ روکے. کان کھول کے سن لیجئے. اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ایسا اسلام چاہتے ہیں جو برائیوں سے نہ روکے، تو کھلی بغاوت ہے قرآن کریم کے ساتھ. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. اس کے آپ باغی ہیں. اب جب کوئی ایمان والے قرآن کریم کی اس آیت کے ساتھ بغاوت کریں گے تو پھر اللہ کی لاٹھی کسی نہ کسی شکل میں برسے گی. اسلام تو آیا ہے برائیاں مٹانے، سختی سے، نرمی سے، پیار سے، محبت سے. اسلام کے معنی امن و امان کا پیغام. تو یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ ہم ایسا اسلام چاہتے ہیں جو برائیوں سے نہ روکو. ایسا ناممکن ہے. تو ریش کے معنی ہے وہ لباس کہ جس کے بغیر انسان اچھا لگے. اور اسی لباس کو کہا ہے آرائش کا لباس. ایسا لباس پہنو جو تمہیں خود کو بھی اچھا لگے، دوسروں کو بھی اچھا لگے. اسلام نے کہیں کسی بھی موڑ پر تنگ نظری نہیں دکھائی. یہ ذہن سے نکال دیں. تو پہلا درجہ وہ ہے کہ سوآت، اتنے حصے کو چھپانا تو فرض عین. اور دوسرا حصہ یہ ہے ریش وریشا. جس طریقے سے پرندہ بغیر پروں کے بیکار لگتا ہے، ایسے انسان بغیر لباس کے بیکار لگتا ہے. اس میں خوشنمائی نہیں ہے. اس کی وجاہت
اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی اس کے لباس سے پہچانی جاتی ہے، اس کی چال ڈھال سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ خاندانی انسان ہے، اس کی انداز تکلم سے معلوم ہوتا ہے۔ کمیونیکیشن اے ٹول فار ایوری ڈے لائف، ایوری ون یوزز اٹ ایوری ڈے۔ گفتگو انسان کی روزانہ بول چال کا ہتھیار ہے، اس سے انسان کی انداز تکلم سے پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا پڑھا لکھا انسان ہے، کتنے پانی میں ہے اور کتنی فہم و فراست کا مالک ہے، اس کے انداز تکلم سے پتہ چل جائے گا۔ بہرحال عجائب الاسفار اور عجائب المخلوقات جو ڈسکوری چینل آپ دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارے اکابرین پہلے لکھ چکے ہیں، آج اس کا ڈب کر کے آپ کو ڈسکوری چینل پہ دکھا رہے ہیں۔ کیسی کیسی مخلوق آپ کو دکھائی دیتی ہے، کیسے کیسے خوشنما پرندے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ یہ عجائب المخلوقات کا ترجمہ ہے، جو آج سے تقریباً 800 سال پہلے یہ کتاب اس سرزمین پر آ چکی تھی، چھپ کر کے عربی میں ہے، اس کا ترجمہ کر لیا لوگوں نے اپنی زبانوں میں، آج وہ دنیا کی ترقی یافتہ قومیں کہلا رہی ہیں۔ بہرحال ریش، اگلا جو عنوان ہے، تیسرا درجہ لباس کا کیا ہے؟ سوات اور وریش، ان دو ٹکڑوں کی تشریح تو میں نے آج کے درس میں کر دی آپ کے سامنے۔ اگلے ٹکڑے کی ترسیح و لباس التقوی انشاءاللہ اگلے جمعے کو ہے۔